الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره یہ آواز تک کھولے آنے آواز کھولی تھوڑی جی کھول دیں ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اس کتاب دے اندروں حضرت مریم صدیقہ دا ذکر کرو جس ویلے انہوں نے اپنے آپ اپنے اہل تو دور کر لیا مشرقی جانب معزز سامعین حضرات گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ تو سورہ یوسف دی تفسیر شروع کرانگا لیکن نماز جمعہ تو بعد ساڑھے اچھے دوست تشریف لے آئے انہوں نے میری توجہ دلائی کہ آئندہ جمعہ 25 دسمبر نو آ رہے ہیں کرسمس ڈے میں ایدی آگاہی مسلمانوں ہونی چاہیے لا علمی اندر اس غیر مسلم غیر شرعی مشرکانہ تہوار اندر ساڑھے کئی مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں میں انہوں دے مشورے نو بڑا ہی مفید سمجھدیا ہویا آج انشاءاللہ العزیز اسی بار کرسمس ڈے دے حوالے نال چند گزارشات کرانگا کرسمس
یہ مرکب تین الفاظ دا اور تینوں الفاظ ہی انگلش دے نے. انگلش دے الفاظ دے تلفظ اندر ادائیگی اندر کسی بھی میرے بیان دے اندر کتے مسٹیک ہو جائے میری معذوری سمجھنا، چونکہ میں انگلش تو اتنا بڑا واقف نہیں. اے انگلش دا لفظ کرشمش تین الفاظ دا مرکب. پہلا ہے کرائسٹ، اس تو مراد جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام. دوسرا لفظ ہے ماس، یہ معنی ہے اکٹھ اجتماع. تیسرا لفظ ہے ڈے، یہ معنی ہے دن. یہ تین لفظوں کا مرکب کرسمس ڈے عیسیٰ علیہ السلام دی واسطے اکٹھیاں ہون دا دن اور انہوں دا جو اصطلاح اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام دی سالگرہ، عیسیٰ علیہ السلام دے جشن میلاد، یا انج کہہ دو چونکہ اگے ڈے دا لفظ آ گیا ہے، جشن میلاد عیسیٰ عید. میں جڑے معروف الفاظ نے انہاں اندر تعارف کرا رہے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً ہی 5 دسمبر نو پیدا ہوئے؟ نہیں، بالکل یہ جھوٹ ہے. 4 صدیاں عیسوی، 4 صدیاں تک عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے حوالے نال تاریخ دا تعین ثابت نہیں سی، تعین بھی نہیں سی. 530 عیسوی دے اندر 5ویں صدی دے 30 سال مذہبی ایک رہنما سی، بڑا معروف، بہت بڑا. ڈائیونیس، یہ ذمہ داری کرسچن لوگوں نے لگائی. تو بہت بڑا عالم ہے، تحقیق کر کے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے دن دا تعین کر. انہیں دیکھیا کہ روم دے اندر، چونکہ روم بہت بڑا ملک، پرانا ملک ہے، ان کے خیروں دے کئی حصے بن گئے. روم دی اندر سورج پرستاں دا بڑا زور سی. انہوں نے کئی آفتاب دے حوالے نال اپنے دیوتا مقرر کیتے ہوئے سن، اور جڑے انہوں دے دیوتے سن، انہوں دے جڑے مذہبی دن سن 25 دسمبر یا یہ اگے پیچھے 1-2 دن. اس عیسائی رہبر نے، رہنما نے سوچیا کہ صحیح طریقے نہ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی تاریخ دا تعین کے تو ثابت نہیں اور کر سکتے بھی نہیں.
انہیں سوچیا کہ رومیاں لوگوں کے اندر اپنے مذہب کی مقبولیت واسطے کیوں نہ ہوئے اسی انہاں دے ہی مقبول معروف دن نو ہی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن بنائیے 25 دسمبر. اے ہے ایدی حقیقت 25 دسمبر دی. اس آدمی نے اعلان کر دیتا کہ میری بہت بڑی میں ریسرچ کی ہے پوری سرچ کرن تو بعد تحقیق تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا عیسیٰ علیہ السلام دی تاریخ پیدائش 25 دسمبر. تعین دا اعلان کر دیتا. اس وجہ تو روم دے اندر واقعتاً ہی پوری سیاست کامیاب ہوئی کہ روم دے اندر عیسائی مذہب جڑا مقبول ہو گیا. روم تو بعد پھر جرمن اندر، پھر برطانیہ اس مذہب کی بڑی مقبولیت ہوئی. ہن عیسائی لوگوں نے اس دن نو ساڈے ہاں اجے بھی اور اس تو پیچھے تے خاص کر اس دن نو کیا جاتا سی بڑا دن. اسی مسلمان بڑا دن کہنے سا وقت دے حساب نال، کیونکہ اس دن تو دن وڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں منٹاں سیکنڈاں دے حساب نال. اس تو پیچھے چھوٹے دن ب دن منٹ 2 منٹ 4 منٹ چھوٹا ہو رہا سی دن. لیکن 25 دسمبر تو دن دا بدنا آغاز ہو گیا. اسی انہوں کیا بڑا دن. وہ لوگ کہتے سن بڑا دن کہ ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن ہے، رتبے دے لحاظ نال بہت بڑا دن. ٹھیک ہو ٹھیک. ہن میں عرض کراں اس دن نو انہاں منایا کس طریقے نال؟ خود ساختہ دن، خود ساختہ تعین. کئی نہ میں دعویٰ کیتا ہے کہ بالکل ایک غلط ہے. میں نے انشاءاللہ قرآن پاک جو بھی اس تاریخ دے تعین نو غلط ثابت کراں گا. عیسائیاں اندر چونکہ بہت فرقے نے، کئی فرقے انکار کرتے ہیں یہ تحقیق درست نہیں. 25 دسمبر دی ہن انہوں نے چونکہ جشن سی، پہلے انہوں نے سوچیا اس دن انہوں نے مذہبی رہنما تقریراں کرن لوگ آن، لیکن خاطر خواہ مقبولیت نہ ہوئی اس دن دی. جڑے آزاد خیال لوگ سن انہوں نے کیا دی مقبولیت کا طریقہ ہے لوگوں کی خواہشات کو پوریا کریے. انہوں نے پھر اس دن کا حصہ بنایا شراب نوشی، گانے بجانے دی محفل، جوا، مرد و زن کا اختلاط کہ عورتاں مرد کٹھے جشن منائیں گے. پھر اور بھی ہم جنس پرستی بھی کئی علاقے ہیں. جب وہ ذہنی آزادی دیا چیزاں انہوں نے اس دن کا حصہ بنایا، پھر اس دن کی مقبولیت عام ہو گئی.
جرمن اندر انہوں نے ایک کام کیتا، ایک ڈرامہ بنایا، سٹیج ڈرامہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دا بھی بندہ بنایا، ایک شخص کو جبریل بنایا، ایک نو مریم بنایا، تے مریم صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام دی جنم دے وقت جدو تکلیف شروع ہوئی، کھجور دے درخت دے نال قرآن پاک نے بھی ذکر کیتا ہے، اس طرح ٹیک لگا کے کھڑیاں ہوئیاں۔ انہوں نے وہ درخت بھی بنایا لیکن کھجور دا نہیں، سرو دا پودا، سرو دے پودے بنا کے اسٹیج تے سجایا گیا، پورا ڈرامہ بنایا۔ پھر اس تو بعد جدو فنکشن ختم ہویا، وہ سرو دا پودا سی، وہ دے پتے، وہ دیاں ٹہنیاں برکت دے واسطے لوگ اپنے گھروں لے گئے۔ اے ساڈے مسلمانوں دے اندر جو چیزاں چل رہی ہیں اتوں چلیاں، میں عرض کراں گا۔ ہن اپنے اپنے گھراں دے اندر انہوں نے سرو دیاں ٹہنیاں پتے ایسی جگہ تے رکھے جتھے آندیاں جاندیاں نظراں چ رہن کہ برکت ہوئے۔ 1841 اندر ملکہ وکٹوریا جو برطانیہ دی ملکہ سی، وہ شوہر جرمن آیا، انہیں جشن ویکھیا، اس نے یہ بالکل طریقہ پوری وہ جو کرسمس ٹرے سی وہ ایک سیمپل اپنے ملک لے گیا۔ ہاں تھوڑا جہا تھے آگاہ کرا بچیاں نو اس ڈے والب مانوس کرنے واسطے، بچیاں دے واسطے تحائف دا بھی انتظام کیتا گیا، بچے بھی مانوس ہو، بڑے بھی، عورتاں بھی، مرد بھی۔ ملکہ وکٹوریا دا شوہر جس ویلے 1841 آیا، انہیں منظر دیکھیا بڑا خوش ہویا کہ ساڑھے ملک دے اندر ایسی چیز نہیں۔ پھر 1842 25 دسمبر نو شاہی دربار دے سامنے انہیں فنکشن کیتا، بہت بڑا درخت بنایا، لکھاں دی تعداد میں لوگ بڑا منظر دیکھن آئے، تالیاں گھنٹیاں تک بجدیاں رہیاں۔ اے وہ منظر کشی جڑی میں بڑے مختصر جے طریقے، مختصر وقت اور الفاظ میں تھوڑے سامنے کی تھی۔ ہن مسلمان کیوں انہاں میں شامل ہوئے؟ لکھاں کی تعداد میں مسلمان شامل ہوتے ہیں اس دن، اور کون شامل ہوتے ہیں؟ آزاد خیال، کہ ویسے تو شراب پیتی لوگ تانا دین گے، چلو انہاں دے نال مل کے بس جی 25 دسمبر دا جشن سی، وہ تو شراب نوشی وہ قصہ ہے، شراب پی لے، پھر کیک کٹن اندر شامل ہوئے، پھر اتنے جڑیاں دوسریاں گانا بجانا ذہنی آزادی دیاں محفلاں وہ اندر بھی بھرپور حصہ لے کے لذت حاصل کی تھی۔ اے آزاد خیال مسلمان بھی اینا وجہ تو شامل ہو گئے، یہ کوئی عیسائی چاہتے سن۔ ہن انہوں نے تصور کی دیتا، چونکہ انہوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے، تصور دیتا کہ 25 دسمبر نو اللہ دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی انہوں دا جشن منا رہے ہیں۔ ہن آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے، پھر اساں فیصلہ کرنا ہے کیا سانو انہاں میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں، کیا انہاں نو اس دن دی مبارکباد یا انہاں دے تحائف کیک وغیرہ، کیونکہ وہ کیک بھیجتے ہیں، قبول کرنے چاہیے کہ نہیں۔
اللہ پاک فرما دینے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یوفقون۔ اللہ پاک فرما دینے یہودیاں نے کہہ دیتا حضرت عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے کہہ دیتا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ فرمایا انہاں دے اپنے منہ دیاں بنائیاں گلاں نے، جس طرح انہاں تو پہلے کافر لوکاں نے کئی گلاں اپنے کولوں بنا لیاں نے، انہاں نے بھی بنا لیاں نے۔ فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہاں لوکاں نوں تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے جنہاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا۔ اور بات نہ توجہ فرماندے جانے، اللہ پاک فرماندے نے قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم بآفن اذا سمعتم آیات اللہ ان یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے، فرمایا اللہ دا قرآن سنیا جے قرآن اللہ پاک دا، اللہ پاک فرما دینے کہ جڑی جگہ تے تسی سنو، جڑی محفل تے جڑی مجلس دے اندر تسی سنو، اوتھے اللہ پاک دیاں ایتاں دا تے اللہ دے حکماں دا مذاق اڑایا جاندا ہے۔ فرمایا تساں انہاں دے لوکاں دے کول ٹھہرنا نہیں، انہاں لوکاں دے کول بیٹھنا نہیں، انہاں لوگ اس ماحول دے اندر نہیں جانا، اس تساں سوسائٹی دے اندر نہیں جانا۔ حضرات البادرہ توجہ فرما دے جانے، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر۔ جڑے بھی ماحول اندر دیکھو اوتھے اللہ دی آیاتاں تے حکماں دا مذاق اڑایا جاندا ہے یا انکار کیتا جاندا ہے، تساں انہاں لوکاں نال شامل نہیں ہونا جب تک کوئی چیزاں چھوڑ نہ دین۔ اگر شامل ہو گئے انکم اذا مثلہم، تسی بھی انہاں جیسے ہی ہو۔ اور 25 دسمبر دا فنکشن، 25 دسمبر دا تہوار جیڑا ہے یہ تے کفریہ تہوار ہے۔ وہ کہندے نے اللہ پاک نے اپنے بیٹے نو عیسیٰ نو پیدا کیتا، اپنی بیوی مریم دے کر پیدا کیتا ہے۔ ہن اے تے سراسر قرآن دا انکار، اللہ دے حکماں دا انکار، اللہ دی وحدانیت دا انکار، اللہ دی شان دے اوتے بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑا دھبا پھیلاندے نے، الزام پھیلاندے نے۔ ہن مسلمان بھی اس فنکشن تے تہوار اندر شریک ہون، انہاں نال رل کے شراب نوشی کرن یا انہاں دے کیکاں نوں قبول کرن، انہاں دی حوصلہ افزائی کرن۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، تسی بھی انہاں جیسے ہی مجرم ہو۔ اجے کل میرے ایک سوال آیا سی لیکن میں وہ جواب ادھورا دے چکے ہوں۔ میں نے بڑا افسوس، میں رات کا نمبر تلاش کرنے میں نمبر بھیجے چونکہ نمبر بعض کئی آ جاتے۔ میرا سوال ہے مولانا، میرا ہمسایا ہے وہ کہندا ہے میرے قریب عیسائی نے تے مینوں نہ کیک بھیجیا ہے، بلکہ عیسائیاں نے کیا مینوں کہ دسو جی انہیں سارا کیک قبول نہیں کیتا، شراب سارے رل کے پیتی۔ مینوں نہیں سی کل تک علم کہ شراب نوشی بھی اس دن دا حصہ ہے۔ ادھر جدو میں رات پڑھیا مطالعہ کیتا کتاباں دا، پھر میں نظر آیا شراب نوشی اس جشن دا حصہ ہے۔
میں کیا بھائی شراب پینا دا عملی کام ہے، گناہ ہے، لیکن کیک قبول نہیں کیتا، اچھا کیتا، اتنے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ لیکن رات میں علم ہویا شراب نوشی بھی اتنے عمل نہیں، اتنے عقیدہ ہے۔ 25 دسمبر دی شراب نوشی عیسائیاں نال مل کے عقیدے دی گل ہے، عمل دی نہیں۔ عملی کوتاہی اللہ چاہے تے معاف کرے، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں، اگر کوئی بندہ انہاں دے فنکشن میں شامل ہوئے گا، انہاں دے گانیاں دی محفل اندر، انہاں دے کیک کٹن دے اندر، انہاں دے کیک کھان دے اندر، گھراں وچ کیک کاوے کھان اندر، انہاں دی شراب نوشی اندر جیڑا بھی شامل ہوئے گا انہیں انہاں دی تائید کر دیتی ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ تے جنہیں کہہ دیتا انکم اذم مثلہم، اللہ پاک فرماندے نے پھر تسی بھی انہاں جیسے ہو۔ حضرات اور بہادرہ توجہ فرماندے نہ آجے، ہن انہاں لوکاں دی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انہاں لوکاں دا کنا رد کیتا ہے، فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اہل کتاب عیسائیو یہودیو، اپنے دین اندر مبالغہ نہ کرو، حد تو نہ بدو، اللہ دے اتے نہ حق گل نہ کرو۔ کی کہندے ہو تسی؟ کہندے ہو کہ حضرت عیسیٰ، اللہ کہندا کہ عیسیٰ مریم دا بیٹا اللہ پاک دا قاصد رسول ہے، او دا کلمہ ہے تے او دی روح ہے۔ اللہ پاک نے جو مریم صدیقہ والالقاء کیتا سی، اے اللہ دی قدرت ہے، پھر اللہ دو دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ لیکن جو تسی کہندے ہو او نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تسی کہندے ہو کہ تین خدا نے تین۔ اے ہن ذرا غور کر رہا ہے، اے وجودی عقیدہ، شہودی، وجودی، حلولی، اے تینوں عقیدیاں دے موجد عیسائی تے یہودی نے۔ ہم میں قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں۔ وجودی عقیدہ کی ہے؟ وہ کی کہندے سن؟ کہندے سن اللہ کہندا لا تقولوا ثلاثہ، اے نہ کہو کہ تین نے، اللہ تین نے۔ وہ کہندے سن کہ اللہ دی ذات پاک، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اے تیناں دا وجود مل کے تے ایک اللہ بندا ہے، ایک اللہ بندا ہے۔ اے انہاں دا عقیدہ سی، اور یہ عقیدہ ساڈے مسلمان صوفیاں چ بھی پایا جاندا ہے، ایک نہیں لکھاں دی تعداد وچ۔ ایتھے دور دی گل نہیں کر رہا، ایتھے کتاباں بھریاں پئیاں نے، کئی جڑے اپنے آپ کو توحید دے ٹھیکیدار کہندے نے، انہاں وچ عقیدہ ہے کہ سارے وجود مل کے تے اللہ دا وجود دا حصہ نے اکٹھا ہو کے ایک اللہ بنتا ہے۔ گناہ کرنے والا بھی وہی، کروان والا بھی وہی۔ اے مسلمانوں دے کئی صوفیاں عقیدہ پایا جاتا ہے، انہوں کہتے ہیں وجودی عقیدہ، کہ مختلف وجود مل کے ایک وجود بنتا ہے۔ پھر حلولی، حلولی ہوتا ہے جی میں مثالاں دیندے کہ چینی وجود علیحدہ ہے، پانی وجود علیحدہ ہے، چینی نو پانی چ حل کرو نظر نہیں آئے گی، حلول ہو گئی، حل ہو گئی۔ ہوں جدو حلول ہو گئی تو انہوں نظر نہیں آئے گی، جدو پیو گے وہ میٹھا دسے گا یہ چینی ہے۔ اللہ اپنے ولیاں دے وچ حلول کر جاندہ ہے، پھر ولی جو بولتا ہے وہ
وہ ولی نہیں بولتا، کیونکہ پانی چو میٹھا پانی دا نہیں چینی بول دیے. اس طرح ولی جو اللہ بولتا ہے، ولی گال کڈے اللہ کڈ رہا ہے، ولی چنگا کرے اللہ کر رہا ہے. انہوں کہتے ہیں حلولی عقیدہ، جو کہ کفری عقیدہ مسلمان صوفیاں پایا جا رہا ہے. حلولی تے وجودی عقیدہ یہود اور نصارہ تو آیا. آج میں صرف اشارہ کیتا ہے، تفسیر انشاءاللہ مرض کروں گا کسی وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ہن سلاسہ حضرات اور بات نہ توجہ فرما دینا. آج اللہ پاک فرما دینے فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ باز آ جاؤ تواڈی بہتریت دے اندر جے انہاں گلاں تو باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ او پاک ان یکون لہ ولد، او اولاد تو پاک اللہ دی اولاد کوئی نہیں. تسی کہندے ہو مریم اللہ دی بیوی تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا، تہاڈی بہتری ہے باز آ جو اس گل تو. اللہ دی نہ کوئی بیوی نہ اللہ دا کوئی پتر دی. حضرات پھر ایک اور مقام تے اللہ پاک نے نہ لوگوں کافر کہہ دیتا ہے جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ایک ہی کہندے سن. فرمایا کافر نے وہ لوگ جنہاں نے گل کہی کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. پھر وہی گل وجودی آئی ہے. وجودی ساڈے مسلمان کی کہندے نے وہی خدا جو عرش پہ مستوی تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ یہ کہن دے انہاں بھی ہوئی کیا انہاں بھی کیا. احد اور احمد دے اندر میم دی مروڑی دا فرق ہے. میم احمد چو کٹ دیو اوہی احد اسمان تے وے اوہی احد مدینے وچ. اوہی عقیدہ جڑا عیسائیت اندر سی. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا. آج قرآن پاک نے بیان کی فرمایا ہے. فرمایا ایک دن کہ عیسیٰ ایک ہوئی اللہ ہے. فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا. فرمایا جے اللہ دی ذات پاک عیسیٰ علیہ السلام نو او دی والدہ نو تے زمین دے اندر جنیاں مخلوقاں نے اگر اللہ انہاں ساریاں نو ہلاک کرنا چاہے کون ہے جڑا اللہ تو بچا لوے گا؟ ہائے ہائے انہاں ظالمہ میں رب دی قدر ہی نہیں کی. حضرات اور بات توجہ فرما دینا. آجے پھر الزام لاندے نے اے کہندے نے عقیدہ سانو عیسیٰ نبی نے دیتا ہے جھوٹ بول دے نے. قرآن کی کہندا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر میں ساری دنیا جمع ہوئے گی. اللہ پاک حضرت عیسیٰ نو سامنے کھڑے کرنگے. اے عیسیٰ کیا تو لوگانو کیا سی اللہ تو علاوہ مینو تے میری مانو ہی الہ بنا لو. مفسرین نے لکھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلال تو اتنا ڈر جن گئے لو لو جو خون دے فوارے نکل پہن کے. اتنا اللہ دا خوف جاری ہوئے گا کہ میں گیا میں گل کہی میں کون کہنا رہا. ہائے 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 عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو خوف زدہ نے تے جواب دے دینے قال سبحان
اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ سونے تو پاک ہے، میں کہنا تو پاک ہے. اللہ جڑی چیز میرے کہن دے لائق ہی نہیں، میں کیویں او کہہ سکنا؟ یا اللہ میں نے کہی ان کنت قلتہ فقد علمتا، تے جے میں کہی تو جاننا ہے، تیرے تو مخفی نہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ جو تیرے دل وچ میں نہیں جانتا تے جو میرے وچ تو جاننا ہے. واہ انبیاء علیہ السلام کتنی وضاحتاں کر گئے عقیدے دیاں. انکا انت علام الغیوب. اللہ پاک فرما دے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوتھے کہیں گے اللہ تو تے چھپیاں چیزاں نو جانن والا ہے. حضرات آئیے غور کریے، قرآن پاک دے وچوں پتہ ہے چل گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں لوکاں نو اے نہیں کہا کہ مینوں تے میری ماں نو اللہ تو علاوہ الہ بنا لو، مینوں اللہ دے وجود دا حصہ بناؤ. حضرت عیسیٰ نے اے نہیں کہا میں اللہ دا بیٹا ہاں، بلکہ کی کہ ذرا قرآن پاک سنیا جے. قرآن پاک جڑے عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ 25 دسمبر نو پیدا ہوئے نے، ہن انہاں دا بھی رد ہون لگا، تاریخ دے تائیوں دا رد ہون لگا ہے. حضرات ذرا توجہ فرماندے نہ آجے، میرا تے مطالعہ ہے اللہ پاک نے کسے نبی دی تاریخ ولادت دا تعین دنیا تے ظاہر کیتا ہی نہیں. میں کئی اپنی تقاریر اندر کہہ چکا، میرے مخالف ہو گئے. کوئی کہندا نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی کہندا 10 نو، کوئی کہندا 9 نو، کوئی کہندا 8 نو، کوئی کہندا 10 محرم، کوئی کہندا 2 رمضان. ایک بھی صحیح نہیں. اہل حدیث بھی جڑے 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، یہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں. یہ تو بعد میں آن والے ایک مصری ایک بندہ ماہر فلکیات وہ اپنا قول ہے، پھر وہ بھی غلط ہے. وہ کہتا ہے ربیع الاول دی 9 سی، جیٹھ دی 1 سی، اپریل دی 22 سی، مینوں اپریل تے جیٹھ دا مہینہ کٹھا کر کے بخا دے. وہ دی گل ہی غلط ہے، تحقیق ہی غلط ہے. اللہ نے نبیوں دی تاریخ ولادت دا تعین ظاہر نہیں کیتا. متے لوگ کتے نو تہوار نہ بنا لیں. وقت ثابت، دن ثابت ہے. دن نبی پاک سوموار نو پیدا ہوئے. پوری دنیا چو صحیح سند چو کوئی مائی دا دار مینوں نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت کرے کہ آپ فلانے مہینے دی فلانی تاریخ نو پیدا ہوئے. دن ثابت ہے کیونکہ دن تے 8 دن بعد آ جاتا ہے. تاریخ سال بعد آنی ہے. تاریخ کو تہوار نہ بنا لے. حضرات اور باطرہ توجہ فرما دے رہا ہے. حضرت مریم صدیقہ نو چونکہ انہاں دی والدہ نے اللہ پاک دے واسطے وقف کر دیتا سی. اے بیت المقدس میں رہندیاں نے اپنے چھالو حضرت زکریا دی کفالت دے اندر نے خرچہ انہاں دے ذمے میں. ہن انہاں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے کمرے دے اندر، بیت المقدس دے مشرقی کمرے دے اندر انہاں نے علیحدگی ان کہہ لو کہ تکاں بہ جاندیاں نے، تنہائی لے لیندیاں نے، یکسوئی اندر اللہ دی عبادت بیاں کر دیاں نے. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. کس ویلے لیندہ ہو گئیاں نے اور کلیاں نے اسانے جناب اپنے روح جبریل نو اپنے حکم نو جبریل نو انسانی پوری انسانی شکل اندر بھیجے آئے. حضرت جبریل آ جاندے نے حضرت مریم صدیقہ دے کول کلی جوان لڑکی ہے. حضرت جبریل بھی جوان لڑکے دی شکل وچ آئے نے. اور مریم صدیقہ اللہ پاک تو کنی ڈرن والی ہے، اپنی عصمت نو کنی محفوظ رکھن والی ہے. ویکھدیاں کہندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا
حیران ہو گئی جہاں کہ ادھر سارے پرا گھر والے، میں اگلے کمرے چھاں، میرے کو بندہ آ کس طرح گیا؟ یقین ہو گیا ہاں واقعتاً اللہ دا قاصد۔ اچھا حضرت مریم صدیقہ نو جناب جبریل کہندے نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا قاصد ہاں، لأہب لک، تاکہ میں دوں تجھے، لک تجھے، غلاما زکیا، کئیوں نے کچھا ماریاں اچھا کہ قرآن سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ اگر جبریل مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو اللہ کے ولی بھی دے سکتے ہیں۔ چل عقیدہ بناتا لوگاں تھا۔ قرآن پاک 7 قراتاں تے نازل ہویا ہے اور 7 دیاں 7 تے امت دا اجماع ہے، کیونکہ پیغمبر دی حدیث ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نو 7 قراتاں تے نازل کیتا۔ جڑی 7ویں قرات ہے او دے اندر لفظ لے اہب نہیں، لے یہب لک غلاما زکیا، قرآن دے لفظ نے میں اللہ دا قاصد آیا، تانوں شریعت دین آیا کہ اللہ کہندا ہے میں تانوں نیک بیٹا دین والا ہاں۔ کیا انہاں لوکاں نوں یہ قرات نظر آ رہی؟ پتہ ہے سب دی گل نہیں کر رہا، کئی تے مکھی مرن والے جڑے صاحب مطالعہ انہوں نے پتہ ہے جان بوجھ کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے۔ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن دے لفظ نے، کیونکہ 7 قراتاں تے قرآن اترے ہیں۔ حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے رہا دے، اگر اسے کی رات نو جڑی مشہور ہے اینو لئیے لے اہبا لک غلاما زکیا، پھر بھی یہ دا معنی اے نہیں بڑھے گا کہ جبریل کہندا میں اپنے کولو بیٹا دیواں گا، بلکہ جبریل کہندا میں اللہ دا قاصد ہاں، اللہ دا سنے دین آیا ہاں۔ اللہ دا سنیا کیے، اللہ کہندا لے اہبا لک غلاما زکیا، اللہ کہندا میں تینوں نیک بیٹا دین والا۔ گل حل ہو گئی۔ وہ تے قاصد ہے، قاصد دا کی کام ہے؟ اپنے کو گل کرنا نہیں، قاصد دا کام ہے منوان جو اللہ دی طرفوں گل ملی وہ ہوئی پہنچائے۔ تے جبریل دا دے من، جبریل دی تے صفتی امین ہے کہ جبریل امین ہے، روح الامین ہے، قرآن کہہ رہا ہے اتنا امین تے دیانت دار جن نے ایک زیر زبر بھی اللہ دے پیغام اندر اپنے کولو نہیں پہنچائی۔ جبریل امین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اور بات غور کرنا، حضرت مریم صدیقہ حیران ہو گیا، کہندیاں نے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم صدیقہ حیران ہو جاندیاں نے، حیران ہو کے کہندیاں نے بھلا میرے ورگی میں بیٹا ہوئے گا؟ مینوں کسے بشر نے مس نہیں کیتا، چھویا تک نہیں، نہ میں بدکاری کیتی ہے، کیویں بیٹا ہوئے گا؟ رب فرمایا مریم تائیں پتر دیواں تینوں، عرض کیتی کیوں کر مولا پتر ہوئے مینوں، ہویا نہیں نکاح میرا، کیتی نہیں بدکاری، جے کر ہویا بچہ مینوں اسی بہت خواری۔ حضرت مریم صدیقہ کہندیاں نے کیویں بیٹا ہوئے گا، کیویں بچہ ہوئے گا؟ میرے تے کسے مینوں مرد نے چھویا تک نہیں، میں بدکاری بھی نہیں کیتی، شادی بھی نہیں ہوئی، کیویں ہوئے گا؟ حضرت جبریل کہندے نے قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ حضرت جبریل کہندے نے تیرے رب نے کہا کہ مینوں بغیر شوہر تو بچہ دینا کوئی مشکل نہیں۔ ہن تے
تے گل وضاحت ہو گئی ہے نا. ہن جبریل کی کہندے نے میرے کے کوئی مشکل نہیں، میں تینوں دیاں گا بچہ. نہیں، کالا ربو کے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ مینوں بغیر شوہر تو تینوں بچہ دینا میرے اگے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے. اللہ نے اپنی قدرت، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت. اللہ نے قانون بنایا مرد تے عورت دی، مرد تے عورت دے اختلاف دینا بچہ پیدا ہوئے گا. لیکن ذرا غور کریا جے جتھے اللہ دی قدرت تے اللہ دی قدرت دیاں میں 4 قسم بیان کر لگا تخلیق دے حوالے دے نال. اللہ پاک اللہ چاہے تے بغیر ماں باپ دے پیدا کر سکتا ہے. حضرت آدم دا نہ ماں نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا کر دیتا ہے. اللہ چاہے تے بغیر ماں تو نہیں پیدا کر سکتا ہے. حضرت حوا ماں کوئی نہیں، آدم دی ککھ جو اللہ نے پیدا کر دیتا ہے حوا نو. ہن حوا آدم دی کی لگی؟ میں نے سوال آیا ایک جگہ، کئی لوگ سوال بھی بڑے بڑے عجیب کرتے ہیں. حوا تے حضرت آدم دی بیٹی لگی کیونکہ انہاں چو پیدا ہوئی، آدم چو پیدا ہوئی. حدیث کہہ دی آدم چو پیدا ہوئی، پھر انہوں نے بیٹی لگی نا تے بیٹی بیوی میں بن گئی. بڑے بڑے عجیب سوال لوگ کرتے ہیں. پھر جو ہو جا سوال ہے وہ جا سامی جواب بھی ہوندا ہے. میں کیا بیٹی وہ ہوندی ہے جڑی اللہ پاک دے نظام دے نال پیدا ہوئے، اس واسطے بیٹی نہیں اے انہاں دی بیوی ہے. ایتھے اللہ دی قدرت قانون تو ہٹ کے استثنائی صورت ہے. کہندا نہیں نہیں، میں کیا میرے دسنا تیرے سر اندر کئی مرتبہ جواں پیدا ہوندیاں نے، او تیرے چوں پیدا ہوئیاں نے، تیرے سر چوں. پھر تیریاں کی لگیاں؟ تیاں تیرے سر چوں پیدا ہوئی ہیں. سوچ سوچ کے کہنے کا گل دی سمجھ آ رہی ہے. اللہ اکبر، اتنے اللہ دی قدرت ہے. حضرت حوا نو بغیر ماں تو پیدا کیتا. حضرت عیسیٰ پیغمبر دی واری آئی، اتنے اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کر دیتا ہے. آنکھ انسانیت دی واری آئی، اتنے اللہ پاک نے ماں تے باپ دے اختلاف دینا پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ فرماندے نے مریم میرے اگے کوئی مشکل نہیں. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. جناب مریم صدیقہ نو جس ویلے امید ہوئی نا، امید، حضرت جبریل روح الامین نے روح نو پھونکیا. ہن ذرا اتھے گل سوچنا دی. مرد تے عورت تھوڑا جا میں تخلیق دا نقشہ تھوڑے سامنے بیان کرا. اللہ دے رسول دی حدیث صحیح بخاری دی فرمایا جس ویلے مرد تے عورت دا اختلاط ہوندا ہے 40 دن نطفہ جمدا رہندا ہے. 40 دنوں تو بعد وہی نطفہ جڑا جمے خون دی شکل بن گیا. پھر اگلے 40 دنوں کے اندر وہ ڈھانچہ تیار ہو جاتا. ڈھانچہ ہے حضرات ہن بات توجہ فرما دینا جے. ڈھانچہ تیار ہو گیا. ڈھانچہ ہن جس ویلے ڈھانچہ تیار ہو گیا 4.5 یا 4.25 مہینے گزر گئے. ہن او دے تو بعد اجے روح نہیں پھونکی گئی. جس ویلے 4 یا 4.5 مہینے گزر جاندے نے فرمایا ثم ينفخ فيه الروح. پھر ڈھانچہ جدو تیار ہویا ہے اس تو بعد اللہ نے او دے وچ روح پھونکی. انہیں تھے بھی جبریل نو کلیا روح پھونک دے. اتھے اللہ پاک نے نسبت جڑی اپنے ول کیتی ذرا قرآن پاک دے مقام سنیا جے. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ہن بات تے غور کرنا. فرمایا واللتی احسنت فرجھا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. سورۃ انبیاء
98 نمبر آیت اللہ پاک فرماندے نے مریم صدیقہ جن نے اپنی فرج اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی ہے فنفخنا فیہا من روحنا ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کیے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے کہہ دو روح میرے اللہ کا امر ہے اب بجلی دی ٹوب تساں لائی ہے بلب لائے نے پیچھے سوچ دبایا جدو کرنٹ گئی اے چل پئی آ جڑی کرنٹ اے روح ہے جدو اللہ حکم دیندا ہے بندہ زندہ ہو گیا جدو اللہ اس کرنٹ نو سوچ بند کر دیندا ہے ڈھانچہ اوتھے دا اوتھے بے جان مختصر لفظاں تو میں سمجھا رہا روح حضرات ان بات توجہ کریا جے مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ سلام اور انہاں دی میں بات کر رہا ہوں ذرا قرآن پاک دے لفظاں تے توجہ فرما دے رہا دے اللہ پاک فرما دے نے جس ویلے امید وچ ہویاں نے فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا جدو مریم صدیقہ نے بچے نو اپنے پیٹ اندر محسوس کیتا حمل ہو گیا ہے فانتبذت پھر دور کر لیا انہوں نے اپنے اس اہل تو دور ایک مکان میں بیت اللحم دے وے چلیاں جاندیاں نے فاجاء المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا فكنت نسیا منسیا جس ویلے ٹائم آیا دردے سے ہوئی ہے قرآن پاک نے بیان کر دیتا مخاض دردے سے نو کہندے نے ولادت تو پہلے جو تکلیف ہوندی ہے انہوں مخاض عربی میں کہندے نے جدوں مخاض آئی تکلیف آئی ہے حضرت مریم علاج النخلۃ کھجور دے پودے ول گئیاں تکلیف ہو رہی تے اگلی گل ذہن چ آ رہی ہے میں بڑی نیک میری امی بڑی نیک میرا ابو بڑا نیک میرے بھائی بڑے نیک آج تک میری شادی نہیں ہوئی کسے مرد چھویا نہیں بچہ لے کے قوم ول جاواں گی بلوک کی کہن گے عزت رل جائے گی ہائے ایہو خیال بار بار آ رہے ہیں کہندیاں نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا کاش میں اس وقت تو پہلے مر گئی ہوندی میرا نام و نشان مٹ گیا ہوندا بعض لوگوں نے کہا ایس ایت تو کہ جدو بندہ فتنے تکلیف مبتلا ہوئے نا انہوں موت دی تمنا کرنی جائز ہے لیکن نہیں میں تے حدیث پیش کرنا اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے تواڈے چوں کوئی بندہ تنگی تکلیف ہون ویلے موت دی تمنا نہ کرے اگر انہیں ضروری کہنا تے اس طرح کہہ لے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی اللہ تو جان ہے جتنی دیر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تیرے نزدیک میرے زندہ رکھ لے اللہ جدو میرا دنیا تو جانا تیرے نزدیک میرے واسطے بہتر ہے پھر دنیا تو چک لے اینا لفظاں دیا تمنا کرنی ہے لیکن یہ نہیں کہنا ہائے میں مر جاں ہائے میں مر جاں کاش میں ماری جاواں یا کوئی چیز کھا کے تے خودکشی کر لئیے نہیں اس طرح نہیں کرنا اور بات طرح توجہ فرما دینا دے وقت کی آگے آئے اور حضرت مریم صدیقہ دے ہاں بچے دی پیدائش ہوئی ہے بچہ زمین تے لیٹے ہے فنادا من تحتها اللہ تخدنی قد جعل رب کے تحت کے سریا تھلیوں آواز آئی بعض مفسرین نے لکھا ہے جبریل نے آواز دی فناداها من تحتها مریم صدیقہ کھڑیاں نے نا تنے دے نال
کھجور دے پودے نال تھلے بچہ تھلے لیٹیا ہے تھلے آواز آئی بعض کہندے نے جبریل آواز دیتی لیکن بعض کہندے نے عیسیٰ بولیا لیکن بہتر کیوں عیسیٰ بولیا ہوں جڑی اگلی گل اللہ نے کہنی ہے مریم یقین ہو جائے کہ جڑا اللہ کہندا نا گھبرانا تیرا بچہ بول کے دسے گا میں کون ہاں بچہ ہنے بول پیا یقین ہو گیا ہن میں پریشان نہیں ہوواں گی بچہ بولیا عیسیٰ بچہ بولیا کی کہندا ہے اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا گھبراؤ نہیں پریشان نہیں ہو غم نہ کرو پریشان نہ ہو اللہ نے جتھے عیسیٰ علیہ السلام سن انہوں نے کولوں پانی دا چشمہ چلاتا پیاس لگی رہے پانی پیو پیاس لگی ہے نا تو پانی پی لو بھوک لگی ہے تے جڑا نا درخت ادھر ہلاؤ ہن گل بڑی اہم آن لگی ہے کرسمس کے حوالے نال وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ پاک فرماندے نے میری مریم بندی اس طرح کرنا اے جڑا تنا ہے اینو ہلا کھجور دے تنے نو ہلا بعد نے کیا سکا درخت سی لیکن اے گل کوئی معقول نظر نہیں آ رہی درخت کی سکا انہوں ہلانا بڑا مشکل سی تے جدوں بچے کی ولادت ہوئے عورت تے بڑی کمزوری چھائی ہوندی ترسی جڑا ہلکا جا حرکت دیتی اللہ نے اپنی قدرت وکھائی فرمایا میری بندی تو تنے نو ہلا بوٹے نو ہلا تیرے اتے اللہ پاک دے حکم دے نال ترو تازہ پکیاں کھجوراں اترن گیاں جتنے بھی طبیب لوگ نے وہ کہندے نے بوٹے دی پکی کھجور ہووے دی تازہ او دے اندر بڑی تقویت ہوندی ہے تقویت فرمایا اے تقویت والی غذائیت والیاں تازہ کھجوراں پکیاں اے کھا تے چشمے دا پانی پی فرمایا فاکولی واشربی وَقَرِّ عَيْنَا کھاتے بھی اپنے بچے نہ اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کر فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر تینوں کو بندہ نظر آوے جڑا تینوں پوچھے یا بچہ کتھوں آیا تو کی کہنا ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انسیا حضرت مریم نو اللہ کہہ رہے ہیں اے میری بندی کو بندہ پوچھے بچہ کتھوں ہے تو اشارہ کرنا میں روزہ رکھیا ہویا کسی بندے نہ گل نہیں کرنی اچھا ہن قرآن پاک نے کیا ہے تنے نو ہلایا تازہ کھجوراں گریاں ہن کھجور دا موسم کیڑا ہوندا ہے کھجور دا موسم جولائی اگست فلسطین دا اج بھی چیک کرو ادھر کھجوراں دا موسم جولائی اگست یہ مطلب ہے حضرت عیسیٰ دی پیدائش جولائی اگست گرمی چوئی تے 5 دسمبر یوم ولادت کیویں ہو گیا قرآن پاک دینا لفظہ نے رد کر دیتا اس یوم ولادت اس تہوار کا میں پہلا عرض کر چکی ہوں نا عیسائی کئی فرقے بھی مندے نے اے دن حضرت عیسیٰ دی پیدائش دا نہیں خود ساتھ تعلقہ بڑھایا حضرات البادرہ توجہ فرما دے رہا جے توجہ کر دے رہا جے عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا ہے اور حضرت مریم صدیقہ اللہ دے حکم نہ بچے نو لے کے قوم مر گئیاں نے فَعَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا سارے لوگ کی کہندے نے نی مریم آتو کی غضب مارے آئی آکی برا کم کی تائی یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سوئن وما کان امو کے بغیہ اے ہارون دیے پہنے ہارون حضرت مریم دا پراسی حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے
باپے نے اپنے بیٹے دا نام رکھے سی نہیں ہرون دی پینے تیرا ابا بھی برا نہیں سی تیری امی بھی بدکارا نہیں سی تو کیویں دی نکل آئی ہے کتھوں بچہ آ گیا ہے تیرا نکاح نہیں ہویا بچہ کتھوں آیا ہے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا حضرت مریم بولیاں نہیں اشارہ کر دیا نے اینو ہی پوچھ لو کون ہے کہندے نے سن پاگل بنان ڈئی ہیں کدی بچے بھی بولے نے اجے نہیں گل کئی تے جناب عیسیٰ علیہ السلام گود وچ بول پے فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا حضرت عیسیٰ بولے نے کہندے نے میں ہن ویکھو دو فرقے نے دو مذہب یہودی افراد دا اپنا تفرید دا شکار ہو گئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو زانیہ کہہ دیتا ولد زنا کہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے تفرید کٹایا شان کٹایا عیسائی افراد دا شکار ہو گئے شان ودایا کہ اللہ دا بیٹا ہے الحمدللہ مسلمانہ نے وہی عقیدہ رکھیا جو اللہ نے دسیا ہے عیسیٰ اللہ دی قدرت نہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے اور اللہ نے اٹھا لینے قیامت تو پہلے نزول ہوئے گا اللہ دے دین دی تبلیغ کرن گے پھر فوت ہون گے روزہ رسول اندر دفن ہون گے مسلمانہ نے وہی عقیدہ رکھیا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تے حدیث اندر بیان کر دیتا ہے جیڑا سقیدے تو لمبے جاوے وہ قادیانی مرتد ہوئے گا لیکن مسلمان نہیں ہوئے گا اور بات میں آخری بات عرض کر لگا حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ السلام دے ہاں بیٹا پیدا ہویا تے اللہ دی قدرت ہے اللہ دا بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے قدرت کاملہ نال بغیر شوہر دے بچہ دے دیتا ہے اور آج عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا 25 دسمبر نو پیدا ہویا ہے اسی انہاں دا جشن میلاد منانے ہاں اور یہ جشن میلاد یہ تہوار جڑا کفریہ تہوار ہے یہ تہوار جڑا شرکیہ تہوار ہے اور انہاں دے تہوار اندر جڑا مسلمان شریک ہوئے انہاں دا کیک کٹے انہاں دا کیک کٹے انہاں دے جشن اندر انہاں دے جشن اندر شامل ہو کے انہاں دی شراب نوشی کرے جوا اوتھے کھیلے یا اوتھے کوئی بھی کسی بھی مدرسے اندر شریک ہوندا ہے قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے انکم اذا مثلہم جڑے تسی شامل ہوو گے تسی بھی انہاں جیسے ہی مجرم ہو جویں انہاں نے کیا خدا دے بیٹے دا جشن میلاد تسی اگر شامل ہو گئے تسا بھی کہتا خدا دے بیٹے دا جشن میلاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ چاہے تے سارے گناہ معاف کر دے وے لیکن اللہ نے شرک نو معاف کرنا ہی نہیں جڑا شرک دی حالت تے مر گیا معاف کرنا ہی نہیں افسوس ساڑھے کئی مولوی او جا کے انہاں دے چرچ اندر جا کے کٹن دے اللہ نہ لوگوں نے ہدایت دے مسلمانوں نے بدنام کرنا لے او دے کے خوشی منا رہے نے خدا دا بیٹا پیدا ہویا تسی بھی نہ شامل ہو گئے گھراں دے اندر اس تہوار دے کیک آن عیسائی گھر دے کیک اپنے آن گوان دوست احباب والے گھر دے او کیک بھیجن او چاول بھیجن کوئی چیز تہوار دی بھیجن تواڈے واسطے حرام ہے اپنے پیٹ اندر پاؤ گے تے جہنم دی اگ پاؤ گے ساڈا کام ہے تواڈے تک اسلام دا میسج پہنچانا منانا میرے رب دا کام ہے من جو گے تواڈی بہتری ہے نہ منو گے ایک ایک نہ کھان تو مر نہیں چلے من جو گے تواڈی بہتری نہ منو گے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن میں امید رکھاں گا انشاءاللہ تسی منو گے اور اس میسج نو اگے پہنچاؤ گے انہوں نے مبارک بھی دینی
مذاق نال بھی مبارک نہیں دینی، مذاق نال بھی نہیں دینی مبارک، سیریس بھی نہیں دینی۔ قاضی مبارک دینی ہے کہ مبارک ہوئے کہ تہاڈا عیسیٰ اللہ دا بیٹا پیدا ہویا ہے، یہ عقیدت دی مبارک نہیں، جس قدر ہو سکے تردید کرنی ہے۔ اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔